شہراب، کب تک تم اس بات کا دکھ مناتے رہو گے؟ وہ جا چکی ہے، نکل آؤ اس ٹراما سے باہر۔ گاڑی لاہور ہیرا منڈی کی طرف گامزن تھی اور سہراب ونڈو سے سر ٹکائے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں شہر کی رنگین روشنیاں بھی اس کے اندر کے اندھیرے کو مٹا نہیں پا رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں تاثرات سے خالی تھیں۔ آج میں تجھے ایسے جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں تمہیں نوال سے خوبصورت لڑکیاں میسر ہوں گی۔ سہراب لودھی نے ایک بے تاثر سی نظر اپنے ڈرائیونگ کرتے دوست پر ڈالی اور سامنے دیکھنے لگا، جہاں ہیرا منڈی کا سب سے بڑا کوٹھا سر بلند کیے اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ قدم گاڑی سے باہر رکھتے ایک ہنستا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر مندمل ہو گیا۔ وہ کہاں چلی گئی، کہاں کھو سی گئی؟ کوٹھے کے اندر قدم رکھتے اسے آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔ وہاں کی رنگ برنگی روشنیاں آنکھوں کو چندھیا رہی تھیں۔ یہ شاید اس لیے تھا کہ کوئی کسی سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، اس لیے جھکی نظر کو روشنیوں سے بچاؤ قرار دے دیا جاتا تھا۔ سہراب نے بے جان نظروں سے چاروں اور دیکھا، جہاں کمروں کے دروازوں سے لٹکتی کھڑکیوں سے جھانکتی طوائفیں مسکرا رہی تھیں، جن کے لباس ان کی رونائیاں چھپانے سے قاصر تھے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے ایک قدم آگے بڑھائے۔ ایک غرور، تکبر، روب تھا اس کی چال میں، جو کوئی لڑکی اسے چھونے کی ہمت نہ کر پائی سوائے حسرت سے دیکھنے کے۔ کیسی ہو شبنم بائی؟ عاشر نے شبنم کو سلام کیا، مگر سہراب نے اسے مخاطب کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ ارے واہ عاشر، آج پھر اور ساتھ یہ کس سیٹ کو لایا ہے؟ سہراب کو دیکھتے ہی شبنم کے منہ سے لالچ کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ یہ بڑا خاص بندہ ہے، سیٹ ہے، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے شبنم، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ شبنم نے پان لپیٹ کر منہ میں ڈالا اور ایک لڑکی کو بلایا۔ صاحب کو اوپر اس نئی لڑکی کے پاس لے جاؤ۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ صاحب فریش ان ٹچ پیس ہے، کوئی رعایت نہیں دوں گی۔ اس کی بات پر سہراب نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا اور اس لڑکی کے پیچھے چلا گیا۔ کوٹھے کی روشنیوں میں اپنا اندھیر وجود گھسیٹے وہ کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ باقیوں کی نسبت اس کمرے کو تالا لگا تھا، جس پر اسے حیرت ہوئی۔ اتھری گھوڑی ہے، اسے قابو کرنا ہی آپ کی اصل مردانگی ہوگی۔ چابی سہراب کو تھما کر وہ لڑکی چلی گئی اور پیچھے سہراب چابی تالے میں گھمانے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی گپ اندھیرا منہ چڑھا رہا تھا۔ دیوار ٹٹول کر اس نے بورڈ ڈھونڈا اور لائٹ آن کرتے ہی اس نے سامنے دیکھا، ایک لڑکی ہاتھ میں چاقو پکڑے اس پر حملہ کرنے کو بھاگی۔ اس نے بروقت اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ وہ نازک سا وجود تھا جو دو جھٹکے کھانے کے بعد پیچھے جا گرا۔ سہراب اپنے سامنے فرش پر گری لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ اس کا سر جھکا تھا، اس کا چہرہ وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ دو قدم آگے بڑھا تو قدموں کی آواز پر اس لڑکی نے ایک دم سر اٹھایا اور چاقو اس کے سامنے کر دیا۔ خبردار، مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا، میں کوئی وحشیہ یا طوائف نہیں، ایک عزت دار اور شریف لڑکی کو۔ سہراب ساکن ہو گیا تھا۔ سانس بھی تھا یا نہیں، وہ لڑکی تھی یا پری، وہ کس قدر خوبصورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر آنکھ کے پاس نیل کا نشان، زخمی ہونٹ، گال پر تھپڑ کے نشان۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا آگے بڑھا اور وہ چاقو دکھاتی پیچھے جا رہی تھی۔ اس سے چند قدم دور رہ کر سہراب نے نرمی سے پوچھا، کون ہو تم؟ وحشیہ نہیں ہوں۔ لہجے میں انتہا کی بے بسی تھی، غم تھا، رنج تھا۔ ہاں، وہ وحشیہ نہیں، طالب علم تھی، جسے اس کی سوتیلی ماں نے محض چند لاکھ میں کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ وجہ اس کی خوبصورتی تھی جو اس کی سگی بیٹیوں کے آڑے آتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھتے سہراب پلک بھی نہیں جھپک پا رہا تھا۔ ہاں، عاشر صحیح تھا، نوال سے خوبصورت مگر کردار اسے کوٹھے پر ایک باکردار لڑکی ملی تھی جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ تیز قدموں سے واپس آیا۔ آتے ہوئے جیب سے چیک بک نکالی اس کے یوں افتادہ پر شبنم اور عاشر دونوں حیران تھے۔ قیمت بولو شبنم۔ شبنم کا پان سے بھرا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ ایک رات کی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ساری زندگی کی۔ شبنم کے ہاتھ سے پان کا ڈبہ گر گیا اور عاشر تو ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ سہراب! شبنم، وقت ضائع نہ کرو، قیمت بولو۔ شبنم کا اتنی جلدی مناسب قیمت بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ 50 لاکھ۔ فوراً چیک سائن کر دیا گیا تھا اور شبنم کے ہاتھ میں موجود چیک کو دیکھ کر وہ کانپ رہی تھی۔ میں لڑکی کو لاتا ہوں، مگر سہراب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تھا تمہیں، گاڑی میں انتظار کرو۔ عاشر کو اس کے لہجے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ بھاگتا ہوا وہ اس کے پاس واپس آیا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو۔
نورا نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کی کلائی تھامے منتظر تھا۔ چھوڑو مجھے! مگر سہراب پر اس کی چیخ و پکار کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ اسے کھینچ رہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے! میں ویسی نہیں ہوں جیسے تم سمجھ رہے ہو، خدا کے لیے چھوڑو مجھے! مگر کھینچتے وہ اسی کوٹھے سے باہر لے آیا۔ جاتے ہوئے نورا نے بے بسی سے چیک سے پنکھا جھلتی شبنم کو دیکھا اور وہ نظروں سے اوجھل ہوتی گئی۔ سہراب نے اسے گاڑی میں دھکیلا۔ عاشر نے پلٹ کر نورا کو دیکھنا چاہا مگر سہراب نے وہیں سے اس کی گردن موڑ دی۔ یہ غلطی بھی مت کرنا۔ عاشر جانتا تھا وہ کیا ہے، یہ سب اس کے لیے عام بات تھی۔ بمشکل ہی تھا کہ نوال کی شکل بھی کبھی کسی نے دیکھی ہو۔ سہراب زبردستی اسے پکڑے بیک سیٹ پر بیٹھا تھا اور عاشر چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا۔ نورا چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، شور مچا رہی تھی، لیکن سڑکیں اس طرح سنسان تھی جیسے ہر جگہ کرفیو لگ چکا تھا۔ گاڑی ایک بنگلو کے باہر رکی۔ نورا نے آخری کوشش کی مگر گلا جواب دے چکا تھا۔ عاشر خاموش تماشائی بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہاں وہ جانتا تھا سہراب کے جنون کو، ہاں وہ جانتا تھا ایک نفسیاتی مریض، ایک سائیکوپیتھ کے جنون کو، لیکن اسے روکنے کی غلطی یعنی موت کو دعوت دینا۔ خدا کے لیے چھوڑو مجھے! جانے دو! سہراب نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب ایک اور لفظ منہ سے نکالا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ اس کی غراتی آواز پر تمام ملازم باہر آئے اور حیران رہ گئے۔ ایک اور معصوم، ایک اور جان۔ اسے کمرے میں لا کر بند کر دیا گیا تھا۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر سہراب کی صحت پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کے سر پر اس وقت جنون سوار تھا، نورا کے حسن کا۔ ہاں وہ اس کا نام تک نہیں جانتا تھا مگر اسے اس سے نکاح کرنا تھا۔ عاشر، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ نکاح کی بات وہ ایسے کر رہا تھا جیسے پارک میں گھومنے جانا ہو۔ عاشر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر اس نے جھٹک دیا۔ عاشر، میں نے سمجھانے کے لیے نہیں کہا، نکاح کا بولا ہے، نکاح خاں کا انتظام کرو۔ عاشر نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے اسے ہیرا منڈی لے جا کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی، ایک جان کو عذاب سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتا وہ نکاح خاں کا انتظام کرنے چلا گیا۔ صوفے پر سہراب اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ سہراب کے چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ تھی نہ سکون، وہ بس سنجیدہ تھا اور سامنے نورا کو ہاتھ باندھے بیٹھا رکھا تھا۔ وہ گھونگھٹ میں تھی، اس کی کنپٹی پر بندوق موجود تھی جس کے خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ نکاح خان نے نورا سے نکاح کے متعلق پوچھا جس پر وہ چپ رہی تو سہراب نے بندوق کی نوک چبھوئی۔ بولو ورنہ تمہاری حالت جانوروں سے بدتر کروں گا۔ نورا کو رونا آ رہا تھا۔ ساری زندگی سوتیلی ماں کا دکھ اور اب یہ جنونی آدمی جو نہ جانے آگے اس کے ساتھ کیا کرے، اور اسی فکر میں عاشر تھا۔ نوال صرف سہراب کی محبت تھی، بیوی نہیں، مگر اسے وہ بیوی بنا رہا تھا۔ جو اس نے نوال کے ساتھ کیا اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ چاہ لاچار نورا کو نکاح قبول کرنا پڑا اور پہلی بار اتنے عرصے میں سہراب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ حسین تھا، مسکراتا تھا تو ایک گال میں گڑھا پڑتا تھا جو اس کے حسن میں اضافہ کر دیتا۔ دیکھنے میں خاموش سنجیدہ لگتا تھا مگر اندر سے وہ خطرناک تھا، جنونی تھا، اور نورا اس کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ عاشر خاموش تھا جب ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ یار کیا ہو گیا؟ تم بہت پریشان ہو۔ اس لڑکی کے لیے تم جانتے ہو نوال سہراب کی ایکس، وہ کہاں چلی گئی؟ کیوں اس نے خود کو چھپا لیا؟ جانتے ہو سہراب کی وجہ سے سہراب ایک سائیکوپیتھ ہے، اسے خود سے منسلک چیز پر نظر تو کیا، ہوا کا گزر بھی گوارا نہیں۔ اس کا غصہ، اس کا جنون، اس کا حد سے زیادہ پیار دوسرے انسان کو پاگل کر دیتا ہے، اور نوال پاگل ہوتی جا رہی تھی، اس لیے اس نے خود کو روپوش کر لیا۔ اور اب نورا یہ معصوم لڑکی جو شاید پہلے کی مشکلوں کی شکار ہے، اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ لڑکا بھی پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھ سہراب، ہم تیرے فیصلے کو غلط نہیں کہتے مگر اب تمہیں کچھ خیال رکھنا پڑے گا، خود کو تھوڑا بدلنا پڑے گا۔ مطلب جو کچھ تو نے نوال کے ساتھ کیا، حد سے زیادہ محبت، خیال تھوڑا کم، اسے ڈرانا نہ پلیز، اور غصہ تو بالکل بھی مت کرنا۔ سہراب صرف عاشر کی باتیں سن رہا تھا، ان پر عمل کرنا یا نہ کرنا اس نے ابھی کچھ نہیں سوچا، اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی تاثر تھا۔ عاشر ان سے سر کھپا کر چلا گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر پیچھے گرا لیا۔ اچانک اسے کسی کے کودنے کی آواز آئی، اور آواز بھی اس سائڈ سے تھی جہاں اس کے کمرے کی کھڑکی تھی۔ گن لوڈ کرتا وہ کھڑکی کی جانب چلا۔ اسے کسی چور کا شبہ تھا۔ کتوں کے مسلسل بھونکنے کی آواز آنے لگی تھی۔ دبے قدموں سے وہ کھڑکی کی جانب بڑھا جب سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ وہ نورا تھی جو اسے سامنے دیکھ کر اور کتوں کی آواز پر ڈر گئی تھی۔ میں آپ بھاگ رہی تھیں۔ نورا کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ ہاں یا نہ؟
وہ چیخا تو وہ اور ڈر گئی۔ کتا مسلسل بھونک رہا تھا اور سہراب مزید تپ رہا تھا، اس لیے اس نے نورا کے سامنے کتے پر فائر کیا۔ ایک چوں کی آواز سے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ واپس جاؤ۔ مگر وہ ساکن خوفزدہ سی وہیں کھڑی مرے ہوئے کتے کو دیکھ رہی تھی۔ سنائی نہیں دیا؟ وہ اس سے 4 قدم دور کھڑا تھا، لیکن اس کے غصے کی حدت نورا کو قریب تر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ الٹے قدم لیتی کمرے میں چلی گئی، اسی کھڑکی سے جہاں سے نکلی تھی۔ کھڑکی بند کرتے اس نے سینے پر ہاتھ رکھے سانس لینے کی کوشش کی۔ گلے میں تاریں لپٹ گئی تھیں۔ سانس لینے کی کوشش کرتے وہ بستر پر گٹھری بنی لیٹتی چلی گئی۔ یہ کیا عذاب بن گئی تھی؟ وہ یہ کہاں آ گئی تھی؟ کس کے پاس؟ کون تھا یہ جنونی شخص؟ کون تھا یہ سہراب لودھی؟ وہ انہی سوچوں میں تھی جب وہ بستر میں اس کے ساتھ آ کر لیٹا۔ نورا کے گرد بازو لپیٹتے اس کو اپنے حصار میں لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آئی ایم سوری، کچھ زیادہ غصہ کر دیا۔ اصل میں مجھے شور پسند نہیں، اور وہ کب سے شور مچا رہا تھا۔ تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے آئندہ خیال رکھوں گا کہ تمہارے سامنے کسی کو کچھ نہ کہوں نورا۔ شیریں محبت بھرا لہجہ، چند لمحے کو تو وہ یقین ہی نہیں کر پائی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس کو کوٹھے سے گھسیٹتا ہوا لایا تھا۔ اسے نرم ہوتے دیکھ کر اس نے ہمت کی۔ آپ کون ہیں؟ انسان ہوں، جنس مرد کیا نہیں لگتا؟ خود ہی بول کر وہ خود ہی ہنس دیا، جس پر نورا بھی تھوڑا ریلیکس ہو گئی۔ نہیں، میرا مطلب آپ مجھے یہاں ایسے، اور پھر نکاح؟ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ اپنی انگلیوں کی پشت سے اس کے گال کو سہلاتے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، جس پر وہ لاجواب ہو گئی۔ وہ ہنس دیا۔ چلو سو جاؤ۔ لیکن نورا کو تو نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ لیکن آپ نے جواب نہیں دیا کہ یہ نورا، مجھے شور نہیں پسند۔ کھانے میں بینگن، میٹھا، بارش، گندگی اور نافرمان عورت بھی پسند نہیں۔ اور ابھی میں نے تمہیں کچھ کہا، شاید تم نے سنا نہیں۔ سو جاؤ۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سختی اور تنبیہ تھی، اس لیے نورا خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں نے سونے کا کہا، دور ہونے کا نہیں کہا تھا۔ یہ شخص پل میں تولا پل میں ماشا، اس لیے اس نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں۔ اور سہراب کے ذہن میں ایک بات تھی، خود کو تھوڑا بدلنا ہے، حد سے زیادہ محبت، حساس نہیں ہونا۔ اگلی صبح سہراب کی آنکھ معمول سے ہٹ کر کھلی تھی۔ اسے دیر ہو گئی تھی۔ اس نے پہلو میں موجود نازک سے وجود کو دیکھا، پھر مسکرا کر اٹھا۔ نورا ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھر کر اسے اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ سہراب نے خود کو آئینے میں دیکھا، بکھرے بال ماتھے سے ہٹائے اور وقت دیکھا۔ آج اس کی ضروری میٹنگ تھی، اسے جانا تھا، مگر نورا کو اکیلے، لیکن گھر میں اسے کیا ہوگا؟ کپڑے نکال کر وہ آئینے کے سامنے دوبارہ آیا۔ جب ملازمہ صبح کی چائے لیے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ ٹرالی گھسیٹتی وہ اندر آئی اور نورا کے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ نورا کو دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کتنی دیر کھڑی اس کی خوبصورتی کو سہارتی رہی۔ سہراب نے دیکھا تھا کہ ملازمہ نورا کو مسلسل گھور رہی ہے، پھر نظر انداز کر دیا، مگر کچھ دیر بعد جب دوبارہ اس کی نظر پڑی تو ملازمہ ابھی بھی اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ سہراب کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ ایکسکیوز می؟ سہراب کی آواز کافی تیز تھی، جس سے ملازمہ چونک گئی۔ سوری سر، وہ میں... مگر سہراب کے اپنی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں نے تمہیں کہا کہ تم اسے نظر بھر کر دیکھو۔ وہ پیچھے جاتی دیوار سے لگ گئی تھی۔ سوری سر، میں بس انہیں دیکھ رہی تھی، وہ بہت پیاری اور معصوم لگی تھی، اس لیے۔ سہراب کی تیز آواز اور ملازمہ کی خوفزدہ لہجے سے نورا کی آنکھ کھل گئی تھی اور سامنے کا منظر انتہائی حیران کن تھا۔ سوری سر، میں تو بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھنے کا، نہارنے کا حق صرف میرا ہے، سمجھی؟ نہیں آئے ہو، بتایا نہیں تمہیں کسی نے کہ سہراب لودھی کو اپنی چیزوں پر کسی کی نظر تو کیا، ہوا کا گزر بھی برداشت نہیں؟ اس کی آواز اس قدر غصیل تھی کہ نورا گھبرا گئی تھی، اور ملازمہ کوئی شک نہیں تھا کہ اگلے ہی پل بے ہوش ہو جاتی۔ سوری سر، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، اور سہراب سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ ملازمہ تو چلی گئی، لیکن نورا کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ سہراب پلٹا تو وہ انگلیاں مروڑتی گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ۔ شیریں لہجہ واپس آ گیا تھا۔ نورا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک پل میں یہ شخص کیسے چہرہ بدل لیتا ہے؟ آہستہ قدم چلتا وہ اس کے پاس آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ نورا کے بال کان کے پیچھے اڑے سے۔ وہ میرا سٹاف ویسے بہت اچھا ہے، مگر تھوڑا عرصہ نہ دکھاؤ تو کام نہیں کرتا۔ ابھی بھی دیکھو، جو کام کرنے آئی ہو وہ کرو۔ کھڑی ہو کر تمہیں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ یہ کوئی تک ہوا کام کرنے کا؟ جو کرنے آئی ہو وہ کرو۔ وہ اسے صفائیاں دے رہا تھا اور وہ حیرت سے اس کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔
مجھے اچھا لگے گا اگر تم ہر روز میرے اٹھنے سے پہلے اٹھو گی، تو اس لیے نہیں کہ تمہیں کوئی کام یا میرے لیے ناشتہ بنانا ہے، اس لیے کہ میری صبح تمہیں دیکھنے سے ہو۔ میری بہت اہم میٹنگ ہے، مجھے جانا ہوگا، جلدی آ جاؤں گا، پھر کہیں باہر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھ کو تھام کر ہونٹوں سے لگایا اور پھر تیار ہونے چلا گیا۔ نورا حیران تھی، ایک چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ؟ وہ حیران تھی، جس کمرے میں وہ تھی اس کمرے کی الماری کپڑوں سے بھری پڑی تھی، وہ نفیس جوڑوں سے، یعنی یہاں اس سے پہلے بھی کوئی لڑکی رہتی تھی، کیونکہ وہ تمام کپڑے اسے کھلے تھے، اس کے ناپ کے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے پہن لیے۔ نیچے آتے اس نے چاروں اور نظر دوڑائی، ایک عجیب خاموشی، ایک عجیب پر اسراریت تھی اس بنگلے میں۔ مالک کی غیر موجودگی میں بھی ملازم ایسے کام کر رہے تھے جیسے کوئی نظر چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہو۔ صاف ستھرائی اور خوبصورتی میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی، لیکن ایک حیران کن بات، وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی ڈرائنگ روم میں گھومتی رہی اور ایک بھی ملازمہ نے اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مخاطب کرنا تو دور کی بات۔ پھر اس نے خود ہی ہمت کی، بات سنو۔ ملازمہ ہاتھ باندھے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی میڈم، تمہارے صاحب کب آتے ہیں؟ ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارا کام بس یہاں کام کرنا ہے، سر کی ذاتی معلومات رکھنا نہیں، اور نہ انہیں پسند ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ملازمہ چلی گئی تھی۔ ایک پل کو وہ سوچتی تو وہ اس گھر کے مالک کی بیوی تھی، یعنی اس گھر کی مالکن، لیکن اسے یہاں کچھ بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ دم گھٹ رہا تھا اس کا، اس لیے باہر لان میں آ گئی۔ پورے گھر میں بس یہی ایک حصہ رنگین ملا تھا جہاں رنگ برنگے پھول لگے تھے۔ لان کی صفائی اور پودوں کی گروتھ سے پتہ چلتا تھا کہ رہنا والے کو پودوں کا شوق ہے۔ پنجوں کے بل کیاری کے پاس بیٹھے اس نے نرمی سے گلابی پھول کو ہاتھ میں لیا۔ اس کے ہاتھ اور پھول میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ ناک کے قریب کر کے اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا۔ سہراب نے قدم گاڑی سے نیچے رکھا تو نظر سامنے لان میں موجود نورا پر پڑی۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ اس کے قریب گیا، لیکن نورا پھولوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے سہراب کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا، مگر نورا اس کی جانب متوجہ نہ ہو سکی، اور اب سہراب کو ان پھولوں سے جلن ہونے لگی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ اس نے گلا صاف کیا۔ السلام علیکم۔ اچانک آواز پر چونک کر پلٹی اور اسے سامنے دیکھ کر کچھ کنفیوز ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ یہ پھول کیا مجھ سے زیادہ دلکش ہیں، جنہوں نے آپ کو میری موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیا؟ نورا نے محبت سے پھولوں کو دیکھا۔ پھول تو ہوتے ہی ایسے ہیں، کسی کی بھی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، پھر دنیا پھول جاتی ہے۔ سہراب نے بھویں اچکا کر اسپات میں سر ہلایا اور بے تاثر نظروں سے پھولوں کو دیکھا۔ ویسے یہ کپڑے، سوری، آپ کے پاس تو کپڑے نہیں ہوں گے، شاپنگ پر چلتے ہیں۔ نورا کو کپڑوں سے یاد آیا، اس نے پوچھنا تھا، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ یہ کس کے کپڑے ہیں سہراب؟ اس کے سوال پر سہراب کے چہرے پر ایک سایہ آ کر چلا گیا۔ یہ کپڑے ایک کمپنی کی طرف سے سیمپل بھیجے تھے، ایسے ہی پڑے تھے، چھوڑو اسے، ہم شاپنگ پر چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ زبردستی اسے لے گیا، اس سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد تمام ملازموں نے کھڑکی سے جاتی گاڑی کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلا کر کام میں لگ گئے۔ مال میں جو چیز اس سے اچھی لگتی وہ خرید لیتا، نورا سے تو وہ پوچھتا بھی نہیں تھا، اور وہ چپ چاپ اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا جان بوجھ کر نورا سے ٹکرا کر آگے بڑھ گیا۔ نورا کو ان چیزوں کی عادت تھی، اب تو اس نے ریئیکٹ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، مگر اب حالات ایسے کہاں تھے، اور اگلے ہی پل اس لڑکے کا گریبان سہراب کے ہاتھ میں تھا۔ کیا بہت زیادہ چربی چڑھی ہے تمہیں؟ ہاں، تمہاری ہمت کیسی اسے ہاتھ لگانے کی؟ پورے مال کے سامنے وہ اسے پیٹ رہا تھا اور نورا اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سہراب جانے دیں، پلیز، تماشا نہ کریں۔ سہراب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تماشا میں کر رہا ہوں؟ اس نے تمہیں چھیڑا اور میں تماشا کر رہا ہوں؟ اس نے نورا سے بھی ویسے ہی بات کی جیسے وہ اس لڑکے سے کر رہا تھا، اور اسے دھکیل کر وہ پھر اسے پیٹنے لگا۔ سیکیورٹی کی مدد سے اس لڑکے کو بچا لیا گیا اور سہراب کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا، لیکن نورا اس کی شدت پسندی سے ڈر گئی تھی۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ پریشان تھی۔ کل سے لے کر اب تک پیش آنے والے تمام تر واقعات برابر تھے۔ وہ کبھی غصہ کرتا، کبھی پیار سے پیش آتا، کبھی غصہ کرتا، کبھی پیار سے پیش آتا۔ وہ پل پل بعد رنگ بدلتا تھا، اور کوئی رنگ بھی دکھاوا نہیں لگتا تھا، یعنی دونوں اس کے اصلی روپ تھے۔ دروازہ کھلا تو نارمل سے انداز میں اندر داخل ہوا۔ نورا نے چونک کر سر اٹھایا۔ سہراب اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ واش روم جانے لگا جب نورا کی آواز نے قدم روک دیے۔ کون ہیں آپ؟ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جو بار بار یہ سوال کرتی ہو؟
آپ مجھے ایک پہیلی، ایک معمہ لگتے ہیں۔ آپ کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ، ایک پل لگتا ہے بدلنے میں۔ اتنا غصہ، اتنی چھوٹی سی بات۔ نورا کو بات بیچ میں کاٹ دی گئی۔ چھوٹی سی بات؟ یہ تمہیں چھوٹی سی بات لگتی ہے؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی تمہیں چھونے کی، تمہیں چھیڑنے کی؟ مجھے تو تم پر حیرت ہو رہی ہے، تم اتنی نارمل کیسے ہو؟ اس کے چلانے سے وہ گھبرا گئی تھی، مگر پھر ہمت جمع کی۔ ایسی واقعات ہوتے رہتے ہیں، ضروری تو نہیں تماشا کیا جائے۔ اگر وہ پولیس بلا لیتے یا وہ لڑکا مر جاتا تو مر جاتا میری بلا سے۔ اس کی بات پر نورا اسے دیکھتی رہ گئی۔ سہراب نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جو اس نے پیچھے کھینچ لیے۔ سہراب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ حرکت تو کبھی نوال نے بھی اس کے ساتھ نہیں کی تھی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، مگر وہ پھر پیچھے ہو گئی۔ سہراب خود پر قابو کھوتا جا رہا تھا۔ وہ روپ جو وہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے مجبور کر رہی تھی۔ نورا، میرا صبر مت آزماؤ۔ مگر نورا شاید اسے محبت میں ضد سمجھ کر اڑی رہی، لیکن اسے کیا معلوم تھا سامنے والا انسان نارمل انسان نہیں تھا۔ سہراب نے جھٹکے سے اس کے بال پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ عمل نورا کی توقع سے باہر تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے نافرمان عورت کے ساتھ ساتھ ضدی اور بدزبان عورت بھی پسند نہیں ہے۔ میرا معیار بہت اونچا ہے عورت کے معاملے میں۔ اپنا معیار وہاں تک پہنچانا ہوگا تمہیں۔ اور جہاں تک رہی بات اس چھوٹی سی بات کی، تو سنو، تمہارے جسم پر، روح پر، سانسوں پر، حتیٰ کہ دماغ میں آنے والے خیالات پر بھی صرف میرا اختیار ہے، سمجھ آئی؟ اور آئندہ کبھی میرے عمل پر روک تھام لگائی یا انکار کیا تو اپنی حالت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے، جس پر وہ لڑکھڑا گئی۔ نورا حیران تھی، جو سب ابھی ہوا تھا وہ سب کیا تھا؟ وہ تو محبت میں ناراض ہوئی تھی، مگر وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ واش روم میں گھس گئی، دیوار سے ٹیک لگائے وہ نیچے بیٹھتے جا رہی تھی۔ صبح تک وہ خوش تھی کہ خدا نے اسے بچا لیا۔ شاید اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ایک شفیق اور محب انسان اس کی زندگی میں آیا ہے، مگر شام تک ہی خواب کرچی ہو گئے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار رو رہی تھی، اور واش روم میں سہراب شاور کے نیچے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا غصہ، اس کی حساسیت وہ قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ عاشر کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ نورا کو دوسری نوال نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نہا کر باہر آیا تو وہ ابھی بھی دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ گھٹنے سینے سے لگائے اس نے سر جھکا رکھا تھا۔ سہراب نے نرمی سے ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور آہستہ آہستہ سر دبانے لگا۔ نورا نے چونک کر اسے دیکھا، جو فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ آئی ایم سوری۔ یہ کہتے اس نے نورا کا سر گود میں رکھا اور دمانے لگا۔ نورا حیران تھی، مگر اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے روک سکے۔ ایک بار وہ یہ کر چکی تھی۔ نورا، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا حد سے زیادہ محبت کرنا غلط عمل ہے؟ کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ نورا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عجیب بے بسی تھی۔ لوگ مجھ سے تنگ آ جاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حساس اور شدت پسند ہوں۔ اب اپنی من پسند چیز کو سنبھال کر رکھنا، محفوظ رکھنا غلط بات ہے۔ وہ اس کی باتوں کا مقصد اچھے سے سمجھی تھی، اس لیے خاموش رہی، کیونکہ اسے سمجھانا نہیں آتا تھا۔ اس نے نرمی سے سہراب کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا، جو بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ بہت ڈر جاتا ہے سہراب، جب آپ اتنا غصہ کرتے ہیں۔ پلیز نہ کیا کریں۔ سہراب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کوشش کروں گا۔ اگلی صبح نورا سہراب سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ کل رات بہت دیر تک وہ باتیں کرتے رہے تھے۔ نورا نے سب بھلا کر نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہٹا کر سامنے لان میں دیکھا تو مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر نیم جاگتے سہراب کو دیکھا۔ سہراب؟ جی میری جان؟ مندھیا سی آواز آئی تھی۔ سہراب پھول کہاں گئے؟ سہراب کی آنکھیں یکدم کھل گئیں اور پھر بے تاثر اس نے نورا کو دیکھا۔ کٹوا دیے؟ نورا کو دھچکا سا لگا۔ لیکن کیوں؟ ہر وہ چیز جو تمہاری توجہ مجھ سے ہٹا دے، میں اسے اس دنیا سے ہٹا دوں گا۔ لیکن سہراب، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نورا! مگر اس کی ایک غسیل پکار نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ ناشتے کے میز پر بھی وہ اداس بیٹھی تھی۔ اب سارا دن ایسے ہی منہ بنا کر رکھنا ہے؟ اس نے منہ بسور کر سہراب کو دیکھا۔ وہ مجھے پسند تھے۔ سہراب نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ اسی لیے کٹوا دیے۔ میرے علاوہ تمہیں کوئی پسند آئی، یہی تو مجھے گوارا نہیں۔ نورا کو اس کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی بات پر ملازمہ نے ایک نظر سہراب کو دیکھا اور پھر بے بسی سے نورا کو دیکھتی چلی گئی۔ سہراب آفس چلا گیا تھا۔ نورا کچن میں آئی تو ملازمہ کو بات کرتے سنا۔ آہستہ آہستہ سہراب سر میڈم کے ساتھ وہی سلوک کرنے لگے ہیں جو نوال میڈم کے ساتھ کرتے تھے۔ میڈم کو پھول پسند تھے، انہوں نے کٹوا دیے، ویسے ہی جیسے نوال میڈم کی پیاری بلی ماری تھی۔ یہ بھی ان کی طرح پاگل ہو جائیں گی۔
نورا کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ الٹے قدم پیچھے لیتی جا رہی تھی جب دروازے سے آتے سہراب پر نظر پڑی۔ نورا کے ماتھے پر آئے پسینے اور خوف نے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھا مگر وہ اوپر بھاگ گئی۔ وہ جان گیا تھا اسے اس کی اصلیت پتہ چل چکی ہے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا مگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ نورا میری بات سنو، میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ مگر وہ دروازے سے لگی خوفزدہ تھی۔ سانس کا گولا سینے میں اٹک سا گیا تھا۔ نہ سانس آ رہا تھا نہ کچھ سمجھ۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ ملتی سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے کپڑے پسینے سے بھرے پڑے تھے۔ وہ ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ منسلک ہو گئی تھی، ایک جذباتی، ایک پاگل انسان کے ساتھ جو دروازے پر وحشیانہ دستک دے رہا تھا۔ نورا دروازہ کھولو پلیز، ایک بار میری بات سن لو یار۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا۔ پھر سہراب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، جبڑے تن گئے، اندر کا غسیل شخص حاوی ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ ایک آواز کی دیر تھی اور اس کی نظر کچن سے نکلتی ملازمہ پر تھی جس کا آتے ہی اس نے گلا پکڑ لیا تھا۔ تمہیں یہاں پیسے کام کرنے کے ملتے ہیں نہ کہ باتیں کرنے کے؟ کیا باتیں کر رہی تھی تم؟ اس کے گلے پر دباؤ ڈالتے اس نے پوچھا۔ ملازمہ کو جان کے لالے پڑ گئے تھے، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ بولو، اس کا گلا دبوچے وہ پوچھ رہا تھا۔ نورا کو اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ بے چینی کے ہوتے اس نے باہر جھانک کر دیکھا تو منظر پہلے سے بھی خوفناک تھا۔ سہراب ملازمہ کا گلا پکڑے اسے ٹارچر کر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملازمہ زمین بوس ہوئی پڑی تھی۔ سہراب نے اوپر کی جانب دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر کمرے کی جانب مڑی۔ اگر تم اپنی جگہ سے ہلی تو اپنی جان کی ذمہ دار تم خود ہوگی نورا۔ نورا کے قدم وہیں جامد ہو گئے۔ اس کی نافرمانی کی سزا وہ جانتی تھی، اس لیے یہ غلطی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے پیچھے اس کے قدموں کی آواز اس کے دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی اور پھر اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پہلے دن کی طرح اسے کھینچ رہا تھا۔ لیکن آج نورا مزاحمت نہیں کر رہی تھی، وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر دروازہ بند کر دیا۔ نورا اور گھبرا گئی تھی۔ مجھے مت مارنا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، میں نہیں پوچھوں گی۔ نوال کون تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے جانے دے پلیز، مجھے جانے دو۔ سہراب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے دور جانے کی بات کر رہی تھی۔ تمہیں بھی میری محبت، میرا خیال رکھنا پاگل پن لگتا ہے؟ تمہیں بھی میں پاگل لگتا ہوں؟ نورا پریشان ہو گئی تھی، وہ کیا جواب دے۔ اصل میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ نوال، تو تم نوال کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ نوال میری بہت اچھی دوست تھی، پھر محبت بنی، ہم شادی کرنے والے تھے لیکن نوال چاہتی تھی ہم شادی سے پہلے ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ لیں۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا، اسے ہر چیز سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اور جب اس کی غلطیوں پر میں اسے ڈانٹتا وہ ایسے ہی ڈر جاتی۔ اس کی بلی وہ جنگلی تھی، اس نے 2-3 دفعہ نوال کے ہاتھ پر پنجے مار دیے۔ میں نے اسے کئی بار بولا اسے کسی کو دے دے، مگر اسے وہ بہت پسند تھی، حتیٰ کہ میں بھی اسے نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے میرے پنجے مارے اور میں نے اسے مار دیا۔ نوال کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے بھی یہی بولا کہ میں پاگل ہوں، اسے بھی میرا خیال رکھنا، حساس رہنا پاگل پن لگتا تھا، اس لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ مجھے بھی جانے دے پلیز، وہ التجا کر رہی تھی اور سہراب حیران تھا، اس قدر ڈر گئی تھی وہ اس سے۔ کیوں جانا ہے دور؟ وہ ایک دم اس کی جانب بڑھا تو وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ کیوں جانا ہے دور؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے کچھ کہا ہے تمہیں مارا؟ ہاں، کل تھوڑا سا ڈانٹا تھا تو کیا ڈانٹنے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ اسے کندھوں سے پکڑے وہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو نورا، نوال میری بیوی نہیں تھی لیکن تم میری بیوی ہو، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، تم یہاں میرے پاس میرے حصار میں رہو گی، میرے دن سے تمہارا دن اور رات سے رات ہوگی، تم وہی منظر دیکھو گی جو میں دیکھوں گا، وہی بات کہوں گی جو میں کہوں گا، تمہارے ہاتھ وہی کام کریں گے جو میں کہوں گا، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے اور میرے مطابق رہنا ہوگا۔ اسے باہوں میں جکڑے انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر رگڑتے وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نورا کو اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت نظر آئی تھی، ایک جنون۔ اس نے حصار مزید سخت کیا تو اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ بولو نورا، کرو گی نا؟ اور مجبوراً اسے ہاں میں سر ہلانا پڑا۔ اچانک سہراب کے تاثرات بدل گئے تھے، آنکھوں میں محبت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گڈ گرل، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی واش روم جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر ساکن کھڑی رہی، پھر آئینے کے سامنے آئی، خود کو دیکھا، پھیلا کاجل، بکھرے بال، پھیلی لپسٹک جو انگوٹھا رگڑنے سے پھیلی تھی، وہ زبردستی رگڑ کر اسے اتارنے لگی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی نیچے بیٹھ گئی۔ وہ آسیب کی زد میں تھی، سہراب لودھی کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ کھانے کی میز پر وہ دونوں موجود تھے اور ٹیبل پر ہر قسم کے لوازمات۔ نورا نے حلیہ بدل لیا تھا،
سہراب نارمل انداز میں کھانا کھا رہا تھا اور یہی اسے کرنا تھا۔ ملازمین باری باری آ کر ٹیبل چیک کرتے اور اسے طرز بھری نگاہوں سے دیکھ کر چلے جاتے اور اسے لگتا جیسے بھری دنیا میں اس کا تماشا بن گیا ہو۔ بہت مشکل سے وہ نوالے حلق سے اتار رہی تھی۔ کل جو ڈریسز لی تھیں کوئی پہن کر دکھائی نہیں۔ اس نے چونک کر سہراب کو دیکھا۔ وہ کلرز مجھے… سہراب کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ وہ کلرز پسند ہیں مجھے، میں دکھا دوں گی پہن کر جب آپ کہیں گے۔ سہراب نے پلیٹ اس کے سامنے سے ہٹائی۔ ابھی دکھاؤ۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ ساری ڈریسز بھاری تھیں، ریگولر تو تھا ہی نہیں، کچھ مجبوراً اسے وہ پہن کر دکھانے پڑے۔ ریڈ گاؤن میں ملبوس وہ نیچے آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دوسرا پہنو۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ایک ایک کر کے پورے 6 ڈریسز اس نے اسے پہن کر دکھائے تھے اور آخری والے پر وہ متفق ہوا تھا۔ دیٹس لائک مائی کوئین۔ نورا نے ایک نظر بلیک میکسی جس پر سٹون ورک تھا، سلیو لیس اور دوپٹے سے آ رہی اس کی دودھیا رنگت اس میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک پری لگ رہی تھی۔ ایسے ہی تو سہراب جیسا جنونی انسان اس پر فدا نہیں ہو گیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا، اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ پکڑے ڈرائنگ روم میں کوئی شخص نہیں تھا۔ وہ اکیلی اس خوف سے گونج رہی تھی، اور اب ہمیشہ ایسا ہونا تھا۔ اسے باہوں میں اٹھائے سہراب کمرے کی طرف جا رہا تھا اور وہ خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ اگلی صبح اس کی شرٹ میں وہ اس کی باہوں میں موجود تھی۔ ایک نفسیاتی شخص اپنی ہمت کے زور پر اس سے رشتہ بنا چکا تھا۔ نورا کے ہونٹوں پر کٹ کے نشان تھے، اس کی گردن پر بھی نشان تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں موجود شخص کو دیکھا۔ سوتے ہوئے اس شخص کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اندر سے وہ کتنا ظالم ہے۔ نہیں، وہ ظالم نہیں، خود سر تھا۔ وہ اپنی چیزوں کو لے کر حساس تھا۔ نورا کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ کل رات کے بعد آنے والی زندگی اور بھی بدتر ہو جائے گی، وہ اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر رہ جائے گی۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود فون اٹھایا اور کچھ سرچ کیا۔ ایک سائیکو پیتھ کا مکمل علاج موجود نہیں، سوائے کہ وہ اپنا غصہ قابو میں کر کے اسے اس بات کا یقین دلایا جائے کہ جو اس کا ہے صرف اس کا ہے، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے تو سب کچھ ٹھیک رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کاؤنسلنگ سیشن بھی کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک لاہور کے مشہور نفسیاتی ڈاکٹر کا بھی بتایا گیا تھا۔ تو کب جانا ہے؟ سہراب کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں یہ بات بھی اسے بری نہ لگی ہو۔ بولو نا، کب جانا ہے؟ آنکھیں بند کیے وہ بار بار پوچھ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ سہراب نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا۔ کاؤنسلر کے پاس۔ یہی چاہتی ہوں نا؟ تمہیں پاگل لگتا ہوں نا میں؟ نفسیاتی مریض تو چلو تمہارے لیے ٹریٹمنٹ بھی کروا کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سو نہیں رہا تھا، وہ اس کی سرچنگ دیکھ رہا تھا، لیکن یہ ایک پازیٹیو سائن تھا۔ سچی آپ جائیں گے؟ کاؤنسلر کے پاس ٹریٹمنٹ کروائیں گے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ تمہیں میں برا لگا تھا نا؟ کل جب نہیں کہا تھا تم میری ہر بات مانو گی، لیکن اتنا برا نہیں ہوں، تمہاری بات بھی سنو۔ تم جب کہو گی تب میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلوں گا۔ میں جانتا ہوں میں کبھی وہ رکا، ہنسا۔ ہمیشہ ہی حد سے زیادہ ریئیکٹ کر جاتا ہوں، مجھے غصے پر کنٹرول نہیں رہتا۔ نوال کہتی تھی عاشر کہتا ہے، اور اب تمہیں بھی یہی لگتا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ میں بدلنا چاہتا ہوں نورا، تمہارے لیے، اس لیے میں کاؤنسلر کے پاس جاؤں گا۔ نورا کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اتنی جلدی مان جائے گا، یعنی اس میں بھی کہیں نہ کہیں نرم گوشہ تھا۔ ڈاکٹر صباحت مسکرا کر اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے آکڑ کر بیٹھا تھا۔ عاشر اور نورا کی مدد سے وہ اس کی ساری ہسٹری جان چکی تھی، یعنی وہ obsessive اٹیچمنٹ، پیتھولوجیکل جیلسی اور فیئر آف ابینڈنمنٹ کا شکار تھا۔ وہ لوگوں سے اس قدر جڑ جاتا تھا کہ وہ انہیں ہی سب کچھ مان کر اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کر دیتا، اور ان کی تھوڑی سی بے توجہی اسے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور پھر اسے بھی یہ ڈر تھا کہ لوگ اسے چھوڑ جائیں گے، اس لیے وہ غصے اور خوف سے انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے سہراب لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اس نے بے تاثر نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں چمک، اداسی جذبات، تاثرات صرف نورا کے لیے اترتے تھے، کیونکہ میں ان کا جینا محال کر دیتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟
وہ ایک کے بعد ایک سوال داغی جا رہی تھی، کیونکہ میری مرضی کے خلاف کوئی چیز مجھے پسند نہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا میری چیز یا مجھ سے منسلک لوگوں کی توجہ میرے علاوہ کسی چیز پر ہو۔ جس طرح میرا سب کچھ وہ ہیں، ان کا سب کچھ بھی میں ہونا چاہیے ہوں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے جڑے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ نقصان پہنچائے، مگر جب میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں تو وہ تنگ آ جاتے ہیں اور مجھے چھوڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے ڈرا کر رکھنا پڑتا ہے۔ نورا بھی چھوڑنے والی تھی لوگوں کی باتیں سن کر، اس لیے ڈرایا تھا، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، مجھے پسند نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ اگر اس دن کوٹھے پر اسے سہراب نہ ملتا تو اس سے اس کا سب چھین لیا جاتا۔ ہاں، وہ پہلے ڈر گئی تھی، مگر جب تم نے اس سے نکاح کیا تب تم اس کے دل میں بس گئے تھے، اسے پیار دیا، اسے اچھا لگا تھا، مگر جب پھول کٹوائے اسے اچھا نہیں لگا۔ تمہارا اس کا بال کھینچنا، ڈانٹنا اور پھر تمہارا زبردستی اس کے قریب جانا، اسے اپنے کنٹرول پہ رکھنے کی بات کرنا اسے اندر تک اتنا ڈرا گیا ہے، اس لیے اس نے تم سے دور جانے کی بات کی۔ ہاں تو رہے میرے کنٹرول میں، ایک اچھی خوشحال میرڈ لائف دے سکتا ہوں میں اسے، بس میرے ساتھ رہے۔ ڈاکٹر صباحت ہنس دی تھی۔ چلو کچھ دیر کے لیے تمہیں ایک پنجرے میں بھوکے شیر کے ساتھ بند کر دیتے ہیں۔ تو اب تم مجھے بتاؤ کہ شیر کو کیسے سمجھائیں کہ یار کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک ساتھ رہ لیتے ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ ڈاکٹر صباحت مسکرائیں۔ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ تمہارے اندر سے ڈر نہیں جائے گا اور شیر کے اندر سے حیوانیت، شیر اپنی حیوانیت چھوڑے گا تو تمہارے دل سے ڈر جائے گا۔ پھر خاموش ہو کر سنجیدہ ہو گئیں۔ یہ مثال شیر نہیں تمہاری اور نورا کی تھی۔ تمہیں خود کو بدلنا ہوگا، ورنہ نورا ڈرتی رہے گی اور ایک دن تنگ آ کر نوال کی طرح چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے لوح محفوظ میں کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ کئی رشتے، محبتیں، چیزیں سبق ہوتے ہیں۔ وہ رکی، پھر گویا ہوئیں۔ نوال کا آنا، تمہارا پاگل پن دیکھ کر چھوڑ جانا تمہارے لیے سبق تھا کہ آنے والے کے ساتھ تم وہ سلوک نہیں کرو گے، مگر تم دوبارہ وہی کر رہے ہو۔ کوئی بھی انسان بھوکے شیر کے ساتھ نہیں رہ سکتا سہراب۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے مگر اس سے زیادہ ڈرتی ہے۔ اس کا ڈر کم کرو، تھوڑا سا برداشت کرو، تھوڑا سنبھل کر چلو، مشکل ہے پر ہو جائے گا۔ وہ حیرت سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا وہ محافظ نہیں، وہ سچ میں بھوکا شیر تھا جو خوف و ہراس پھیلا رہا تھا۔ اب ڈاکٹر صباحت کے سامنے نورا بیٹھی تھی۔ نورا، سہراب ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اپنے والدین کی موت کے بعد اس نے بہت قریب سے اپنوں کا بدلنا اور چھوڑنا دیکھا ہے، اس لیے اسے ڈر ہے کوئی اس سے اس کے اپنے چھین لے گا یا چھوڑ دے گا۔ تمہاری محبت اسے بدل سکتی ہے، اسے چھوڑنا مت۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور باہر آ گئی۔ باہر سہراب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چلیں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ نورا مسکرا دی۔ اٹس اوکے۔ آئس کریم کھلاؤ گے؟ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ایسے ہی تم یہاں اسٹال پر رک گئی، کسی پارلر میں بیٹھ کر سکون سے کھا لیتے، اور دیکھو یہ پگھل بھی رہی ہے۔ نفیس ڈنر سوٹ میں پاپسیکل پکڑے وہ نورا کو خفگی دکھا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے سہراب صاحب۔ وہ ہنس دیا۔ تبھی کچھ اوباش لڑکوں نے نورا پر آوازیں کسنی شروع کر دی تھی۔ پہلے تو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق سہراب نے نظر انداز کر دیا، لیکن جب معاملہ زیادہ ہی بگڑنے لگا تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں، جبڑا تن گیا اور میٹھی بند کر کے وہ آگے بڑھنے لگا۔ جب نورا چلائی، آہ میرا پیٹ، سہراب درد ہو رہی ہے، وہ درد سے کرہا رہی تھی۔ سہراب انہیں چھوڑ کر نورا کو لے کر گاڑی تک آیا۔ وہ نارمل ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ سہراب کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ ہاں تو کیا کرتی میں، آپ پھر غصہ کرنے لگے تھے۔ وہ ہنسا تو نہیں مگر سنجیدگی سے گاڑی ضرور ڈرائیو کر گیا۔ کاؤنسلرز کے پاس سے ہو کر آئے، اسے 1 ماہ ہونے والا تھا، اور اس 1 ماہ میں نورا نے اس کے موڈ سوئنگز، غصہ، محبت، ہر چیز برداشت کی تھی، اس امید کے ساتھ کہ ٹریٹمنٹ سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور وہ ہو بھی رہا تھا۔ غصہ کم ہو گیا تھا، ملازموں سے نرمی سے بات کرنے لگا تھا۔ ابھی بھی لان میں پانی دیتے اس نے نورا کو بھی بھگو دیا تھا اور خود کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ نورا اس کی مسکراہٹ سے اکثر ایسی ہی محظوظ ہوتی۔ آج اس کا ڈاکٹر صباحت کے ساتھ اپائنٹمنٹ تھا۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا تھا۔ شدت پسندی یا انا اس میں باقی نہیں رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر صباحت کے آفس میں تھا۔ نورا باہر انتظار کر رہی تھی۔ تو کیسے ہو سہراب؟ سہراب نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، میری اتنی کیئر اور ٹریٹمنٹ کے لیے۔ میں نے بہت حد تک غصہ کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ صحیح کہتی ہیں، جو اپنا ہوتا ہے اسے چھوڑ کے جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس پوری دنیا میں صرف نورا میری ہے، اور مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی، مجھے دھوکہ نہیں دے گی۔ اتنی پازیٹیوٹی اس کے اندر دیکھ کر ڈاکٹر صباحت مطمئن ہو گئی تھی کہ اس نے خود کو بہت بدل لیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے آفس سے باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا سامنے نورا ہے جو کھلکھلا رہی ہے، اتنے نارمل انداز سے باتیں کر رہی ہے، ایک انجان نوجوان سے جو کبھی اس کے سر پر تھپکی دیتا، کبھی بازو پر مکہ مارتا، کبھی ہاتھ رکھتا۔ وہ تب تک وہاں کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا جب تک وہ لڑکا چلا نہیں گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ نورا کے پاس آیا۔ سہراب کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سہراب کا چہرہ بہت پہلے کی طرح بے تاثر ہو گیا تھا۔ کہتی ٹھیک ہوں میں۔ وہ کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، تم یہاں اتنی دیر اکیلی بور نہیں ہو گئی؟ نورا نے منہ بسوڑا، ہاں ہو تو گئی، لیکن مجھے خوشی ہے میں نے وہ وقت تم پر صرف کیا۔ سہراب کا دل اور ڈوب گیا، یعنی اس نے چھپایا اس سے کچھ۔ اس بعد میں سر ہلا کر وہ کلینک سے باہر نکل آئے۔ گھر واپسی پر بھی پھر بھی وہ منتظر رہا کہ شاید نورا اسے کچھ بتائے، مگر اس نے نہیں بتایا۔ وہ لڑکا کون تھا یہ بات اسے جاننا مشکل نہیں تھی، اس کے اثر و رسوخ تھے۔ اسے بس کلینک کی CCTV فوٹیج چاہیے تھی، اور آج تک اس کے کارندے اس کا پتہ تک معلوم کر چکے تھے۔ وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی فیملی میں 2 بہنیں اور ایک ماں تھی۔ اس کے والد انتقال کر چکے تھے۔ اس کا نام زاہد تھا۔ سہراب نے پہلو میں لیٹی نورا کو دیکھا اور اٹھ گیا، لیپ ٹاپ آن کیا۔ سامنے زاہد کرسی پر بندھا تھا، نہایت زخمی حالت میں۔ اسے سوال جواب کیے بغیر صرف مارا گیا تھا۔ سہراب نے بھی اسے مارنے کا حکم ہی دیا تھا۔ نورا کی آنکھ کھلی تو سہراب کو نہ پا کر وہ اس کی تلاش میں نکلی، اور اسے وہ اسٹڈی میں لیپ ٹاپ کے سامنے ملا، مگر لیپ ٹاپ پر چلتی ویڈیو پر اس کا دل دہل گیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ سہراب یہ کیا؟ اسے کیوں پکڑا ہے؟ سہراب نے تیش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں پکڑنا چاہیے تھا؟ تم نے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ بوکھلا گئی تھی۔ میں بتاتی ہوں، پلیز اسے چھوڑ دو۔ کتنا مارا اسے، پلیز سہراب اسے چھوڑ دیں۔ سہراب کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ اس نے سختی سے اس کے بال دبوچے، چہرہ اپنے قریب کیا۔ کون ہے یہ جس کے لیے اتنی تڑپ ہے ہمیں؟ میں تو کچھ نہیں چھپایا نا۔ میں نے تو کچھ نہیں چھپایا، پھر تم نے کیوں یہ سب کیا؟ کیوں چھپایا تم نے؟ دل توڑا تم بھی نوال کی طرح باتیں چھپانے لگی۔ دیکھا نا، سب ایک سی ہوتی ہیں۔ اس نے کیمرے میں اپنے آدمی کو دیکھا۔ مار دو اسے۔ نورا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اسکرین کو جہاں زاہد کا گلا کاٹ دیا گیا تھا۔ وہ ساکن ہو گئی تھی۔ سہراب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کہا تھا نا کچھ مت چھپانا، دیکھ لو۔ خسارہ، وہ جو کوئی بھی عزیز تمہارا تھا، وہ اس کی بات بیچ میں کاٹ دی گئی۔ میرا بھائی تھا وہ۔ سہراب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا بھائی تھا۔ ہماری ماں ایک نہیں تھی مگر باپ ایک تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ امی نے مجھے بیچ دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں ٹریننگ پر تھا۔ اسے معلوم ہوا تو اس نے مجھے ڈھونڈا اور آج اسپتال میں ملا تھا۔ مجھے میری کہانی سن کر خوش ہوا تھا کہ میں خوش ہوں، مگر ایک ملاقات کی قیمت اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ سہراب نے ایک نظر اسکرین پر موجود سر کٹے لڑکے کو دیکھا، اور پھر پتھر ہوئی نورا کو، جو کتنی دیر اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سہراب نے اسے سنبھالنے کے لیے اپنے حصار میں لیا، مگر وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ بال بکھر گئے تھے۔ وہ سہراب کے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی اور وہ برداشت کر رہا تھا۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گئی۔ اس کو یوں دیکھ کر سہراب نے اسے جھنجھوڑا۔ نورا! جھنجھوڑا، مگر وہ اسے دور کر کے چپ چاپ کمرے کی طرف چلی گئی۔ سہراب اس کے پیچھے بھاگا۔ نورا، آئی ایم سوری، پلیز، مجھے نہیں پتا تھا، تم بتا دیتی نا، چھپاتی تو ایسا نہ ہوتا، آئی ایم سوری۔ وہ پیچھے چیخ رہا تھا، مگر اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ خاموشی سے بستر پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سہراب کتنی دیر اس سے معافی مانگتا رہا، پھر بھی وہ بھی چپ چاپ لیٹ گیا۔ سوچتے سوچتے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ میں غلط تھی سہراب، کہ میں آپ کو ٹھیک کر لوں گی، مگر نہیں کر پائی، میں آپ کو نہیں بدل پائی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہی گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے جانے سے روک رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو نورا، پلیز، غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ نہیں سہراب، ہمارا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ بھوکا شیر ہی رہتا ہے، ماंس نوچنے والا، ہم اس کی حیوانیت ختم نہیں کر سکتے۔ وہ الٹے قدم لیتی دور جاتی جا رہی تھی، اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، پسینہ اس کے ماتھے سے ٹپک رہا تھا۔ اس نے سکا سانس لیا۔ وہ خواب تھا، وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر اچانک کسی احساس کے تحت اس نے اپنے پہلو میں دیکھا، جگہ خالی تھی۔ وہ خواب حقیقت بن چکا تھا۔ وہ نہیں تھی، وہ سچ میں جا چکی تھی۔ وہ ایک دم اٹھا، واش روم پردے، اس نے پورا کمرہ چھان مارا، پھر پورا گھر، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا ڈر، اس کا جنون پھر آڑے آ گیا تھا۔ وقت پھر خود کو دہرا گیا۔ ڈرائنگ روم میں گھٹنوں کے بل گرتے اس کی چیخ اس کے مکان میں گونج کر رہ گئی۔ 6 ماہ بعد نورا کو اس کی زندگی سے گئے 6 مہینے ہو چکے تھے، اور نورا کا اس رات جانا سہراب کو بھی مار گیا تھا۔ اس دن اس بھوکے شیر نے سچ میں حیوانیت ترک کر دی تھی۔ احساس جرم، پشیمانی اور تکلیف نے اسے بوسیدہ کر دیا تھا۔
خاموش وہ پہلے بھی رہتا تھا، مگر یہ خاموشی الفاظ سے ختم ہونے والی تھی۔ اس کے پاس کسی سے کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کوئی اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، وہ انہیں مجبور کر دیتا ہے۔ ان 6 ماہ میں اس نے نورا کو ڈھونڈا، تلاش کیا، مگر وہ نہیں ملی۔ ایک روح آئی اور اس کی زندگی یوں بدل گئی، خود کو زخمی کر کے۔ اس کی شخصیت بہت بدل گئی تھی۔ وہ نماز پڑھنے لگا تھا، مسجد جانے لگا تھا، ہر روز ڈاکٹر صباحت کے پاس سیشن کے لیے جاتا تھا۔ ہر روز نماز میں وہ گڑ گڑاتا تھا کہ ایک بار اسے لوٹا دیں، دوبارہ کبھی وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، بس ایک بار۔ وہ روتا تو گھنٹوں جائے نماز پر روتا رہتا، اور پھر ایک دن اس کی دعائیں سن لی گئیں۔ اپنے بزنس کے سلسلے میں اسے اور عاشر کو مارگلہ جانا تھا۔ اسلام آباد کی زمین پر اترتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا اسے چھو کر گزری، مگر ابھی دم گھٹ رہا تھا۔ میٹنگ بھی اس نے بے دلی سے کی۔ عاشر زبردستی اسے ہوٹل سے باہر لے آیا تھا۔ مارگلہ کے ہرے بھرے درخت، ٹھنڈا موسم، ہوا، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک چلتے چلتے اس کی نظر سامنے سے آتی 2 لڑکیوں پر پڑی اور ایک پر نظر ساکن ہو گئی۔ سفید دوایا، سفید حجاب، وہ آج بھی اتنی ہی حسین لگ رہی تھی، مگر چہرے پر افسردگی اور خاموشی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی جذبات یا چمک موجود نہیں تھی۔ البتہ دوسری لڑکی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ نورا کی نظر جب سہراب پر پڑی تو اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا، ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ سہراب نے اسے ڈھونڈ لیا، اسے چھوڑ کر جانے کی سزا وہ اسے ضرور دے گا۔ دوسری لڑکی نورا کی یہ حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ سامنے کھڑا لڑکا کوئی اور نہیں، اس کا شوہر سہراب لودھی ہے، جس سے بچ کر وہ بھاگتی پھر رہی ہے۔ سہراب نے اس کی جانب قدم بڑھائے تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جتنی تیز بھاگ سکتی تھی بھاگی۔ درختوں سے بچتی لڑکھڑاتی سہراب اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ جب وہ لڑکی چیخی، سہراب رک جاؤ، وہ امید سے ہے، وہ گر گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سہراب نے حیرت سے اسے دیکھا اور رک گیا۔ نورا ابھی بھی بھاگتی جا رہی تھی اور وہ پھر بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی، لیکن بروقت ارد گرد موجود لوگوں نے سنبھال لی۔ کلینک میں عاشر، سہراب اور دارالامان کی نگران موجود تھی۔ 6 مہینے پہلے جب اس نے سہراب کا گھر چھوڑا تھا تو وہ لاہور کی گلیوں میں یوں ہی گھوم رہی تھی۔ جب دارالامان والے اسے لے گئے، پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسے اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ بات سہراب کی توقع سے باہر تھی۔ وہ ڈاکٹر کے منتظر تھے۔ ان کے شوہر کون ہیں؟ سہراب سر جھکائے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اندر آیا تو وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس حالت میں ان کا اس طرح بھاگنا، پریشانی لینا ٹھیک نہیں۔ وہ شدید صدمے میں ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ سہراب نے ایک نظر اس کے ممتا بھرے وجود کو دیکھا۔ یہ کتنے ماہ کی حاملہ ہیں؟ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ شوہر ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کچھ مسائل کی وجہ سے دور تھا، بتا دیں۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ 6 ماہ۔ سہراب نے ضبط سے مٹھی بند کی اور گلہ آمیز نظروں سے نورا کو دیکھا۔ دارالامان کی نگران سے لڑ کر وہ اپنی بیوی کو ہوٹل اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور اب بستر پر لٹائے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ پیروں کی جانب بیٹھا تھا۔ جب اسے ہوش آنے لگا اور آنکھیں کھولتے ہی پہلی صورت جو نظر آئی وہ سہراب کی تھی۔ وہ لپک کر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تو وہ مزید سمٹ گئی۔ وہ ڈر رہی تھی اور وہ اس کے قریب جاتا جا رہا تھا۔ نورا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے ماتھے پر نرم لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولیں تو سہراب اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے دور ہو کر اس نے نورا کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ کہاں چلی گئی تھی؟ کتنا ڈھونڈا تمہیں، کتنا انتظار کیا، کتنی معافی مانگی، تم نہیں ملی۔ تم اس رات مجھے مارتی، میرا قتل کر دیتی، لیکن چھوڑ کر نہ جاتی، اور جاتے جاتے میرے بچے کو بھی ساتھ لے گئی۔ بتایا بھی نہیں، کہہ دیا نا، میں نے گھر سے نکال دیا۔ میں کر سکتا ہوں ایسا؟ بتاؤ مجھے۔ نورا حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں پشیمانی، دکھ، شرمندگی سب تھا۔ ایک چیز جو نہیں تھی وہ تھا غصہ، جنون، طیش۔ وہ نارمل انسان لگ رہا تھا جو عرصے بعد کسی اپنے سے مل رہا ہو۔ سہراب، میں ڈر گئی تھی اس دن جس دن تم نے زاہد کو مارا۔ اسی دن مجھے میری پریگنینسی کی خبر ملی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر اس دن جو ہوا میں بہت ڈر گئی۔ مجھے لگا شاید آپ کو یہ اچھا نہ لگے، یا آپ کا رویہ ہمارے بچے کے ساتھ بھی ایسا رہے۔ آپ کی حساسیت ہمارے بچے کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو اسی لیے میں چلی گئی تھی۔ اس احمد سے لہجے میں بتا رہی تھی۔ میری محبت یاد نہیں آئی؟ کتنی محبت کی تھی میں نے نوال سے زیادہ۔ تمہیں پتہ تھا تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، پھر بھی تم چلی گئی۔ تو میں نے نہیں کی تھی آپ سے محبت؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کی تھی سہراب، بہت محبت کی، مگر آپ کے غصے نے سب خراب کر دیا، سب۔ سہراب نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سو سوری۔ میں بہت بدل گیا ہوں، بہت زیادہ۔ اب غصہ نہیں کرتا۔ تم چاہے تو عاشر سے پوچھ لینا، ملازمت سے پوچھ لینا، کسی سے بھی پوچھ لینا۔ نورا کو اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
مجھے آپ پر یقین ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن وعدہ کریں دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ مجھ پر یقین کریں گے، مجھ سے بات کریں، ہمارے بچے کے نارمل بابا بنیں گے۔ وہ ہاتھ آگے بڑھائے اس سے وعدہ مانگ رہی تھی۔ سہراب نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ وعدہ، پکا وعدہ، بس تم چھوڑ کر نہ جانا۔ نورا نے نفی میں سر ہلایا۔ سہراب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کبھی اپنوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حیوانیت، انا، غصہ سب ترک کرنا پڑتا ہے، اور سہراب نے سب چھوڑ کر نورا کو حاصل